اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر اسلام کی رحلت کے بعد ایک یہودی حضرت ابوبکر کے پاس آیا اور سوال کیا کہ کیا آپ جانشین پیغمبر ہیں؟ حضرت ابوبکر نے کہا کہ جی میں جانشین پیغمبر ہوں۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ ہم نے اپنی کتابوں میں سنا ہے کہ پیغمبروں کے جانشین بہت بڑے عالم ہوتے ہیں، اگر آپ مجھے چند سوالات کے جوابات دے دیں تو میں بہت زیادہ مطمئن ہو جاؤں گا۔ اس دوران حضرت ابوبکر نے سوالات پوچھنے کا کہا۔ یہودی نے کہا کہ یہ بتائیں کہ خدا کہاں پر ہے، خدا آسمانوں میں ہے یا خدا زمینوں میں ہے؟ سوالات سننے کے بعد حضرت ابوبکر نے کہا کہ خدا آسمانوں کی بلندیوں پر ہے۔ جیسے ہی یہ جواب یہودی نے سنا، اس نے کہا تو اس کا مطلب ہے کہ خدا زمینوں کی پستیوں میں موجود نہیں ہے۔ یہودی عالم نے جب جوابی بحث شروع کی تو حضرت ابوبکر نے غصے کا اظہار کیا اور کہا کہ تمہارے خیالات ملحدانہ ہے، تم مجھ سے دور ہو جاؤ۔ یہودی عالم نے جب اس طرح کا رویہ دیکھا، وہ تنقیدی لہجہ اختیار کرتے ہوئے وہاں سے جانے لگا۔ یہودی عالم جب دربار سے جا رہا تھا، اسی دوران اس کی ملاقات حضرت علی سے ہوئی۔ حضرت علی نے اس یہودی سے کہا کہ میں نے تمہارے سوالات اور تمہارے جوابات سنے ہیں، اب ان سوالات کا جواب مجھ سے سنو۔ حضرت علی نے یہودی سے کہا، ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ خدا خالق مکان ہے، لہٰذا اس کے لیے کوئی مقام خاص نہیں، وہ ہر جگہ ہر مکان میں موجود ہے، بغیر اس جگہ و مکان میں سمائے ہوئے، بلکہ اس طرح سے کہ وہ ہر جگہ ہر زمانے سے آگاہ ہے، کوئی بھی چیز اس کی سلطنت سے باہر نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت علی نے یہودی سے کہا، کیا اگر میں دلیل تمہاری کتاب سے دوں تو کیا تم مان لو گے؟ حضرت علی کی یہ بات سننے کے بعد اس یہودی عالم نے کہا، جی بالکل میں آپ کی بات تسلیم کر لوں گا اگر آپ ہماری کتاب سے ہمیں دلیل دیں۔ یہودی کی بات سننے کے بعد حضرت علی نے کہا، کیا تمہاری کتاب میں یہ نہیں ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک مشرق کی جانب سے ایک فرشتہ ان کے پاس آیا؟ موسیٰ نے ان سے پوچھا، کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا، خداوند کی جانب سے۔ پھر دوسرا فرشتہ مغرب سے آیا۔ موسیٰ نے اس سے پوچھا، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا، خدا کی جانب سے، 7ویں آسمان سے آ رہا ہوں۔ پھر تیسرا فرشتہ آیا۔ حضرت موسیٰ نے اس سے پوچھا، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا، خدا کی جانب سے، زمین کے 7ویں طبق سے آ رہا ہوں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان فرشتوں کے جوابات سننے کے بعد کہا، پاک و منزہ ہے وہ ذات جس کے لیے کوئی مکان خاص نہیں، بلکہ وہ ہر جگہ ہر مقام پر ہے۔ یہودی عالم حضرت علی کے مدلل جواب سننے کے بعد خاموش ہو گیا اور اس کے بعد اس نے کلمہ شہادت اپنی زبان پر جاری کیا اور مسلمان ہو گیا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر کے دور خلافت میں ایک شخص نے کسی دیوانی عورت کے ساتھ زنا کیا اور زنا کرنے کے بعد فرار ہو گیا۔ 2 افراد نے اس چیز کی گواہی دی اور اس عورت کو حضرت عمر کے پاس لے آئے۔ 2 افراد کی گواہی سننے کے بعد حضرت عمر نے اس عورت کو 100 کوڑے لگانے کا حکم جاری کیا۔ حکم سننے کے بعد وہ سپاہی اس عورت کو لے کر جانے لگے۔ جب وہ سپاہی اس عورت کو لے جا رہے تھے سزا دینے کے لیے، راستے میں حضرت علی سے ملاقات ہوئی اور حضرت علی نے چلتے ہوئے پوچھا کہ یہ عورت جو فلاں قبیلے کی ہے اسے کیوں لے جا رہے ہو؟ سپاہیوں نے پورا واقعہ سنایا اور کہا کہ حضرت عمر نے اسے 100 کوڑے لگانے کے لیے ہمیں حکم دیا ہے۔ یہ سننے کے بعد حضرت علی نے ان سپاہیوں سے کہا کہ اس عورت کو حضرت عمر کے پاس واپس لے جاؤ اور ان سے کہو کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ پیغمبر اسلام نے کہا کہ مجنون افراد سے شرعی ذمہ داری کو اٹھا لیا گیا ہے؟ جب یہ بات حضرت عمر کو بتائی گئی تو حضرت عمر بہت خوش ہوئے اور ان کے منہ سے ایک جملہ نکلا۔ اسی دوران حضرت عمر نے کہا کہ آج اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ بعض روایت کے مطابق حضرت علی نے یہ جملے حضرت عمر کے سامنے کہے کہ شرعی ذمہ داری کو سوتے ہوئے انسان سے اس کے بیدار ہونے تک، اور غیر بالغ سے اس کے بالغ ہونے تک، اور دیوانہ سے اس کے عاقل ہونے تک کے لیے اٹھا لیا گیا ہے۔ اور یہ پیغمبر اسلام کی حدیث تھی جس کو سننے کے بعد حضرت عمر نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا تھا۔